أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. سورہ یاسین ہجرت سے پہلے والے سورتوں میں سے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل کیے گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 5 رکوع، 83 آیاتیں، 719 کلمات، 3000 حروف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث میں اس سورہ مبارکہ کے متعلق بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، جن میں سے ایک روایت تفسیر مظہری کے حوالے سے مسند احمد، ابو داود، نسائی اور ابن حبان کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اور اس حدیث کے بعض الفاظ میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو خالص اللہ اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے مردوں پہ پڑھا کرو، یعنی اپنے میتوں کے ایصال ثواب کے لیے، کہ اللہ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے برکت اور عظمت کی بدولت میت کے حال پر رحم فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کو جو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں قیامت اور حشر کے مضامین خاصی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور اصول ایمان میں سے عقیدہ آخرت وہ چیز ہے جس پر انسان کے اعمال کی صحت موقوف ہے۔ خوف آخرت ہی انسان کو عمل صالح کے لیے مستعد کرتا ہے، اور وہی اس کو ناجائز خواہشات اور حرام سے روکتا ہے۔ تو جس طرح بدن کی صحت قلب کی صحت پر موقوف ہے، اسی طرح ایمان کی صحت فکر آخرت پر موقوف ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اور بھی بے شمار فضیلتیں ہیں، جیسے کہ مسند دیلمی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ جس نے فوت ہونے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے اس کی موت کے وقت اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین کو اپنے حاجت کے آگے کر دے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور یحییٰ بن کثیر نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے وہ شام تک خوشی اور آرام سے رہے گا، اور جو شخص شام کو سورہ یاسین پڑھ لے تو صبح تک خوشی اور آرام اور راحت سے رہے گا۔ اور فرمایا کہ مجھے یہ بات ایسے شخص نے بتلائی ہے کہ جس نے اس کا تجربہ کر رکھا ہے۔ چنانچہ سورہ یاسین کا یہ جو پہلا رکوع ہے، یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 13 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا برحق ہونا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا رسول ہونا بیان کیا ہے، لیکن قرآن مجید کے کلام برحق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کے باوجود جو لوگ انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے آگے پیچھے گویا دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، اور یہ ان کے گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے ہے کہ عقل رکھتے ہوئے بھی، سوچ اور سمجھ رکھتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو قرآن مجید کے احکامات اور مضامین پر غور کرنے کی توفیق ان سے سلب کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن پر حکمت کی۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ من جملہ رسولوں میں سے ہیں۔ سورہ رعد کے آیت نمبر 23 میں ہو گزرا ہے کہ ان لوگوں نے جو مکہ کے باشندے تھے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت تک کا انکار کیا کہ آپ رسول ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ قرآن مجید کا قسم کھا کر اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ جیسے پہلے رسول ہوئے ہیں اسی طرح رسولوں میں سے آپ بھی
ایک رسول ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ کلام اتارا گیا ہے زبردست رحم کرنے والے کی طرف سے۔ اس لیے اتارا گیا لتنذر قوما، تاکہ تو ڈرا دے اس قوم کو، ما انذر آباؤہم، کہ جن کے آباء و اجداد کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، فہم غافلون، سو وہ لوگ بے خبر ہے۔ عرب میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اور یہ ایک لمبا زمانہ ہے کہ جس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے، کہ اس دورانی میں ان لوگوں کے آباء و اجداد کی طرف کوئی پیغمبر نہیں آیا حضرت اسماعیل کے بعد، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان میں مبعوث فرمایا۔ لقد حق القول علی اکثرہم، یہ بات ثابت ہو چکی ہے ان میں سے اکثریت پر، فہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی وہ آپ کا رسالت نہیں مانیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم، ہم نے ڈال رکھے ہیں ان کے گردنوں میں، اغلالا طوق، فہی الی الاذقان، پس وہ ان کے ٹوڑیوں تک ہے۔ جس طرح بڑے مجرموں کے گردنوں میں تھوک ڈال دیے جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے گردنوں میں تھوک پڑ چکے ہیں، فہم مقمحون، سو یہ اپنے سروں کو اوپر کی طرف اٹھائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انداز تکبر کے جواب میں فرمایا کہ یہ لوگ جو میرے حکموں کے سامنے اور آپ کے فرامین کے سامنے جھکتے نہیں ہے، تو ان گردنوں میں گویا جہنم کے توق پڑ چکے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے بنائی ہے ان کے آگے دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، بس ہم نے ڈانپ رکھا ہے ان کو، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اب یہ ہے کہ وہ لوگ تو بہت کچھ دیکھتے ہیں، آنکھیں ان کی بینا ہے، کان ان کے سننے کے لیے بالکل موزوں ہے اور باتوں کو سنتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسے کلام کو نہیں سنتے اور نہیں سننا چاہتے اور نہیں دیکھنا چاہتے کہ جو ان کے آخرت کے لیے مفید ہو۔ تو گویا یہ اپنے آخرت کے فائدے کی چیزوں کے بارے میں اندھے، بہرے اور گونگے بن چکے ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان کے لیے، أَأَنذَرْتَهُمْ، یہ کہ آپ ان کو ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا ان کو نہ ڈرائیں، لَا يُؤْمِنُونَ، وہ یقین نہیں کریں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، یقیناً آپ تو ڈر سنانے والے ہیں ان کو کہ جنہوں نے پیروی کی اس خیر خواہانہ نصیحت کی، وخشی الرحمن بالغیب، اور جو ڈرے رحمان سے بندے کے، فبشرہ بمغفرۃ، سو ایسوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے مغفرت کی، واجر کریم، اور عزت کے ثواب کی۔ یعنی ڈرانے کا فائدہ اسی کے حق میں ظاہر ہوتا ہے جو نصیحت کو مان کر اس پر چلے اور اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہو۔ جس کو خدا کا ڈر نہیں ہے، نہ نصیحت کی کچھ پرواہ ہے، وہ نبی کے تنبیہ اور خیرخواہانہ نصیحت سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ ایسے لوگ بجائے مغفرت اور عزت کے سزا اور ذلت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہے وہ جو زندہ کریں گے مردوں کو، ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم، اور جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا۔ یعنی موت کے بعد دوسری زندگی یقینی ہے جہاں سب اپنے کیوں کا بدلہ پائیں گے۔ اور شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ قوم عرب کی جو روحانی قوتیں ہیں وہ بالکل مردہ ہو چکی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان مردہ روحوں میں بھی جان ڈال دیں، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اگر اس سے آخرت کا زندہ ہونا مراد لیا جائے، جیسے کہ مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے، تو یقیناً آخرت میں بھی مردوں کے زندہ کرنے پر اللہ ہی کے ذات قادر ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ نیک و بد اعمال جو آگے بیچ چکے اور بعض اعمال جو پیچھے چھوڑ چکے، وہ سارے کے سارے کل قیامت کے دن ان کے سامنے کر دیے جائیں گے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کے گن رکھا ہے ہم نے اس کو ایک کھلی کتاب میں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے ان عمل کرنے والوں کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، چاہے وہ عمل انہوں نے دنیا میں اپنے زندگیوں میں کی ہو یا انہوں نے اپنے دنیا میں ایسے کام کر گزرے ہوں کہ جو دوسروں کے لیے مشغل راہ ہو ان کے جانے کے بعد، تو اللہ ان کے کیے ہوئے اور ان کے چھوڑے ہوئے سارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ نے ان کو محفوظ کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. 22 سپارے سورہ یاسین کے یہ دوسری رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 13 سے لے کر